بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب بار کونسل اور بالخصوص پنجاب بار کونسل کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی کی طرف سے تمام حاضرین اور بالخصوص سوشل میڈیا پہ اور یہ ویڈیوز دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے ٹریننگ اور قانون کے ویڈیوز وغیرہ اور ایشوز کے اوپر بات چیت کرنے کا جو سفر شروع کیا تھا، آج اس کو 2 سال ہونے کو آتے ہیں۔ بے شمار سکسیسز بھی ہوئی، بے شمار ہم نے ویڈیوز بھی آرگنائز کیا، مگر ایک حسرت مجھے تھرو آؤٹ اس میں ایک یہ رہی کہ دوستوں کی طرف سے کنٹریبیوشن ویڈیوز اٹینڈ کرنے کی حد تک یا ویڈیو سننے کی حد تک تو موجود ہے، مگر ویڈیوز کرنے کے لیے کم ہمیں چیزیں معاملات نظر آئے۔ بار کونسل کی ہماری فلسفی اور پہلے دن سے حتی الامکان کوشش بھی یہ ہے کہ بار کونسل ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ہم آپ دوستوں کے لیے ایک پلیٹ فارم آپ کو دیں کہ اگر آپ کسی چیز پر لیکچر کرنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیز ہم آپ کو آفر کریں۔ اور یہ ویڈیوز ہر بار ایسوسیشن، یہ ٹریننگ ہر بار ایسوسیشن، یہ گفتگو ہر بار ایسوسیشن اور ہر انڈیویجول اچھے پریکٹیشنر کی طرف سے بار کی طرف یہ کنٹریبیوشن ہونی چاہیے کہ گفتگو کرنی چاہیے۔ اب ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ سال ڈیڑھ کے بعد اب رحیم یار خان بار ایسوسیشن کے اندر بار ووکیشنل کورس وہ خود بیچ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ بے شمار دوست اب ہمیں بھی اپروچ کرنا شروع کیا ہے کہ جی مختلف ٹاپکس کے اوپر کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر بات چیت وغیرہ کریں اور لیڈنگ پریکٹیشنرز اپنی فیلڈ کے اندر۔ ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس 2 ایسے لیڈنگ پریکٹیشنرز اپنی فیلڈز کے اندر یہاں پر موجود ہیں، جو کہ مینٹل ہیلتھ ایک ایسا ایریا جس کو اتنی زیادہ اٹینڈنٹ، اگر آپ کتاب ڈھونڈنے کے لیے اس کے اوپر نکلیں یہاں پہ لاء کے اندر تو وہ بھی آپ کو کوئی خاص یہاں پہ کتاب نہیں ملے گی، اور کہاں پہ آپ ڈھونڈیں کیا معاملات ہیں مینٹل ہیلتھ کے قانون کی حد تک وہ بھی آپ کو کم ملیں گے یا یہاں پہ نہیں ملے گا۔ تو 2 لیڈنگ پریکٹیشنرز جو کہ جنہوں نے اس سائٹ کے اوپر کام بھی کیا ہے اور جن کی اپنی ماشاءاللہ آؤٹ اسٹینڈنگ بھی ہے، انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ جی اس ٹاپک کے اوپر آج 2 علیحدہ وہ کنیکٹڈ بھی ہیں مگر 2 علیحدہ ٹاپکس کے اوپر، ایک تو انسینٹی ڈیفینس ان کورٹ کیسز اور دوسرا کہ امپورٹنس آف مینٹل ہیلتھ ان دا لیگل پروفیشن کے بارے میں لیکچرز ڈلیور کرنے کے لیے ہمارے بھائی عثمان رضا جمیل صاحب ایڈوکیٹ اور اب ساتھ علی اجمل صاحب LLM بھی ہیں اور ساتھ ہی سائیکالوجسٹ بھی ہیں، وہ لیکچرز دینے کے لیے یہاں پہ اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ 2 حصوں کے اندر ہم آج کا لیکچر اور آج کی ٹریننگ کنٹینیو کریں گے۔ سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان علی اجمل صاحب ایک لیڈنگ سائیکالوجسٹ ہیں، فورن ٹرینڈ بھی ہیں، LLM بھی انہوں نے کیا ہے انسینٹی کے اندر۔ اب مینٹل ہیلتھ اور وہ آج ہمیں بیچ میں لیکچر دیں گے آن دا ٹاپک آف انسینٹی ڈیفینس ان کورٹ کیسز۔ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جو پاکستان کے اندر کوئی اتنی خاص، میرے خیال میں شاید یہ کنفرم بھی کریں گے، اتنی زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہے۔ اور انسینٹی ہوتی کیا ہے اور مختلف کیسز کے اندر، بیکاز اگر آپ پرنسپل چیک کریں، آگے میرے بھائی بھی شاید اس پہ بات کریں، قانون کی منشا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک اوفینس ہوا ہے تو اس میں مینٹل ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ قتل اگر کر دیا ہے، مینز رے ایکٹس ریس والی جو بیچ میں گفتگو ہے، اگر اس بندے کا ذہن نہیں تھا یا ہی واز ناٹ ان مینٹل کنٹرول آف ہمسیلف، تو وہاں پہ مختلف ڈیفینسز یا مختلف ابیلٹیز ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ میٹیگیٹ بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا سینٹنس زائل بھی ہو سکتا ہے۔ سو اسٹف لائک دیٹ، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان میں یہ ڈکلیئر کرنا کہ بندہ ہمارا جو تھا وہ انسین کیا ہے، کیا میکنزم، کیا کیس لا یا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان علی اجمل صاحب موجود ہیں۔ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں، بہت سا گائیڈ کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں پنجاب بار کونسل کا اور خصوصاً احمد قیوم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کی، اس ایشو کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے یہاں پہ ایک لیکچر ارینج کیا۔ سب سے پہلے اگر ہم انسینٹی ڈیفینس ان کورٹ کیسز کی بات کریں، جو کہ ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے، جس پہ میں آپ سے کچھ گزارشات عرض کروں گا، اس سے پہلے تھوڑا سا ہمیں مینٹل ڈس آرڈرز کے بارے میں اور مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ایک جرنل انفارمیشن
وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انسینٹی اور انسینٹی ڈیفنس کا جو ٹاپک ہے، کوئی شخص بھی اس کو عبور حاصل کرنا تو دور، اس کو پراپرلی سمجھ نہیں سکتا اگر ہمیں ایک سفیشینٹلی اور سبسٹینشلی ہمیں مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ڈس آرڈرس کے بارے میں کوئی اتنی نہ ہو. تو ایک بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ مینٹل ڈس آرڈر کے حوالے سے. کچھ لوگوں کا، بلکہ زیادہ تر معاشرے میں یہ خیال ہے کہ شاید یہ کوئی ایبسٹریکٹ قسم کے ڈس آرڈر ہیں، یہ شاید کوئی ایگزسٹ اتنے خاص نہیں کرتے، یہ کوئی بس کوئی ہوا میں کوئی چیزیں ہیں، یا کبھی ہم نے سٹریس کا سنا، ڈپریشن کا سنا، کوئی بڑی حد انگزائٹی وغیرہ کا سن لیا، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ایسی کوئی چیز ہے جو کہ ایبسٹریکٹ ٹرمز کے علاوہ ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں کرتی، جو کہ ایک بڑا ہی ایک مسکنسیپشن ہے. بیسیکلی جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، اٹس جسٹ لائک آر فزیکل ایلمنٹس، کہ جیسے جسمانی بیماریاں ہیں اس میں کچھ نارمل بیماریاں جیسے سیزنل فلو وغیرہ، کوئی کنڈیشن بخار زکام کھانسی ہو جاتی ہے، اسی طرح سے کوئی کرونک النیسز جس میں ڈائبٹیز ہے، کوئی بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں، یا کوئی کڈنی کے پرابلمز ہیں. اسی طرح سے مینٹل ڈس آرڈرز یہ باقاعدہ ڈس آرڈرز ہیں. اب اس میں بھی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی سٹریس، ڈپریشن وغیرہ، یہ آج کل لوگوں میں عام پایا جاتا ہے، لیکن ہم ان کو بیمار نہیں کہتے. لیکن جیسے ہی یہ ایک حد سے زیادہ ہو گیا، ایک ریڈ لائن کراس کر گیا، تو تب کوئی بھی مسئلہ، چاہے وہ انگزائٹی کا ہے یا ڈپریشن کا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی سٹریس ہے، وہ پھر ایک کلینکل لیول تک جب مسئلہ ایسکلیٹ کر جائے، ایک ریڈ لائن وہ کراس کر جائے، دین وی سے کہ اب یہ ایک بیماری، ایک ڈس آرڈر ہے. اس میں سپریم کورٹ نے کی ایک ججمنٹ، جن کا بھی عثمان صاحب نے بھی ذکر کیا، صفیہ بانو اینڈ ادرس، صفیہ بانو ورسز گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ ادر، اس میں بڑی کمپریہنسولی کورٹ نے کچھ ڈائریکشنز بھی دیں اور کچھ لیگل جو لکوناس تھے ان کو سالو کیا، انٹرپریٹ کیا. اسی میں کورٹ نے بھی اپنی ججمنٹ میں لکھا کہ ایون کہ ہمارے جو سوسائٹی کا انلائٹنڈ طبقہ ہے، یعنی کہ ایجوکیٹڈ لوگ، وہ بھی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ اویئر نہیں ہیں. اب اس میں ایک اور، اس سے پہلے کہ ہم انسینٹی پہ جائیں، یہ بڑا ایک ریلیونٹ چیز ہے انسینٹی ڈیفنس کو سمجھنے کے لیے. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ایک تاثر ہے کہ جو مینٹل النیسز ہیں یہ بڑی آسانی سے ان کو فیک کیا جا سکتا ہے، کہ اکثر کبھی کسی سے اگر کوئی انسینٹی ڈیفنس وغیرہ کی بات کریں تو ایون لیگل فریٹرنیٹی میں جو کچھ ساتھی کولیگز ہیں ان کا بھی یہ ایک ویو ملتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی آسانی سے کوئی شخص تھوڑا سا جیسے عرف عام میں کہیں کہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرے، کچھ ایسا اپنا کوئی باڈی جیسچر دے، اور یہ کو لا کو جو کورس ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ بڑی آسانی سے ڈس آرڈر جو ہیں یہ ان کو ہم اپنے اوپر انڈیوس کر سکتے ہیں کورٹ سے بچنے کے لیے. یہ بات اتنی ہی غلط ہے اور یہ اتنا بڑا مسکنسیپشن ہے کہ دس از آلموسٹ امپاسبل. کوئی شخص اپنی مینٹل ڈس آرڈر، اگر اس کی فورینزک مینٹل ایویلویشن ہو رہی ہے اور اس کو ہم کورٹ میں پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، جو میڈیکل بورڈ ہے انہوں نے جو اف دے آر پراپرلی ٹرینڈ اور انہوں نے اس کا تھورو ایگزامن کیا ہے، تو دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ کوئی شخص اپنا جو مینٹل ڈس آرڈر ہے وہ فیک کر سکے. اب اس میں مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہیں کہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص آئیدر وہ مینٹلی ڈس آرڈر میں ہے یا نہیں. اس میں سب سے پہلے تو ایک کلینکل آبزرویشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں، اور ان میں کچھ ایبسٹریکٹ ٹیسٹ سے لے کر کچھ ریڈیولوجیکل اور لیبارٹری کے جیسے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ دوسرے النیسز میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ڈس آرڈرز ہیں ان میں بھی اسی طرح سے ڈائگنوز کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بالکل مسکنسیپشن ہے جی کہ کوئی شخص کر لے گا کچھ اور وہ ایسے کہہ دے گا جی کہ میں تو جی مجھے تو جی انسین تھا، مجھے تو یہ تھا، اور ہی کین گیٹ اوے. دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل. اگر
جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ کوالیفائڈ اور یوزلی جو میڈیکل بورڈ ہے وہ اپنی فیلڈ میں ویل ٹرینڈ ہیں. اگر لائرز کی ان چیزوں پہ گرپ ہے جو کہ ان کا کوئی آئدر ڈیفینس میں ہے یا پروسیکیوشن میں ہے, تو دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ کوئی شخص اس لیول تک انسینٹی کو فیک کر لے. اب جو لیول سے میرا مراد ہے کہ کیا کس طرح سے ہمیں کورٹ میں کیا چاہیے انسینٹی کو اپروو کرنے کے لیے, یا ایکچوئل میں جو انسینٹی جو لیگل انسینٹی ہے وہ کیا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے اس چیز کا کلیئر ہو جانی چاہیے. عام طور پہ ہمیں 1 2 3 مینٹل ڈس آرڈرز کے بارے میں پتا یوزلی معاشرے میں ہم نے نام سنا ہوتا ہے, لیکن مینٹل ڈس آرڈر جو ہیں یہ تقریباً 160 کے قریب ہے. ان میں اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن یہ زبان سے عام ہے, لیکن اگر ہم بات کریں اسکیزوفرینیا کی, اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی, اور انزائٹی ڈس آرڈرز ہیں, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہیں, یہ تقریباً 160 کے قریب جو ریکگنائز مینٹل ڈس آرڈر یعنی کہ ذہنی بیماریاں ہیں. اب ان 160 میں بھی آگے پھر مختلف اسپیکٹرمز ہیں اس کے. یہ جیسے آٹزم ہے تو آٹزم جسٹ ایک مسئلہ ہے, لیکن یہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے, یعنی کہ اس کے آگے بھی کافی ساری ویریشنز وغیرہ اس میں ہیں. اگر اسی کو اب کمنگ بیک ٹو دی کہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے کہ انسینٹی کیا ہے اور اس کو ہم نے کورٹ کیسز میں کس طرح سے ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے اگر ذہنی بیماری کی بات کریں کہ کیا ہے, کیا ذہنی بیماری, کس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فلاں کو کوئی ذہنی طور پہ بیمار ہے. دیکھیں جیسے میں نے ابھی آپ کو سٹارٹ میں ابھی ذکر کیا کہ ذہنی مسئلہ کسی کو ہونا, سٹریس, انزائٹی, ڈپریشن, چھوٹا موٹا, یہ لائف کی سٹریسز میں آج کل ہر ایک شخص کو ہی ہوتا ہے. لیکن ذہنی طور پہ بیمار ہم اس کو کہتے ہیں جس کے یہ مسئلے اس حد تک بڑھ جائیں کہ ان کو اپنی ایوری ڈے لائف میں پرابلمز فیس کرنی پڑے, کوئی ڈسیبلٹی ہو جائے. یعنی کہ ایک شخص کوئی کام کرنے کا, ایک نارمل شخص ایک کام کرنے کا اہل ہے, لیکن اپنے مینٹل پرابلمز کی وجہ سے ان کو کچھ اس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں کہ وہ اپنی روز مرہ کے جو کام ہیں, جو روز مرہ کے امور ہیں, وہ ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے پا رہے. ان کو کسی نہ قسم کی کوئی ڈسٹریس ہے, کوئی پریشانی ہے, وہ نارملی اپنا کام نہیں. کیا ہوا؟ Is that fine with you? I think we should continue to یہ جو part ہے invalidated. So should I say again? Okay. اگر ہم مینٹل ڈس آرڈر کی جو ایک ڈیفینیشن ہے, جو ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈیفینیشن ہے, اس میں WHO کا جو ICD ہے, انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز 11th ایڈیشن, لیٹسٹ ایڈیشن, اور اس کے علاوہ DSM-5 یہ ایک ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں مینٹل ڈس آرڈر اور مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں. تو اگر دیکھا جائے کہ کیا ہے مینٹل ڈس آرڈر, بیسیکلی مینٹل ڈس آرڈر کو اگر ان کی کولیکٹیولی ڈسکس کریں ان دی لائٹ آف ICD اینڈ DSM, تو مینٹل ڈس آرڈر ایک سگنیفیکینٹ, یعنی کہ ایک بہت زیادہ ایک ڈسٹربنس جو کہ کسی کے خیالات میں ہوتی ہے, کسی کے جذبات میں ہو سکتی ہے, اور کسی کے بیہیویئر میں ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایک شخص ان کے ایموشنز یا ان کے خیالات, اس کے علاوہ ان کے بیہیویئر, یا یہ تینوں چیزیں اس حد تک ڈسٹرب ہیں
کہ وہ اپنے ایوری ڈے لائف جو ہے, جو اپنے روزمرہ کے کام ہیں, وہ ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے پا رہے. اگر کوئی پروفیشنل ہے تو وہ پروفیشن میں ایکسل نہیں کر پا رہا, گھر میں کوئی جھگڑا وغیرہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور یہ سارے مسائل کی وجہ سے, اس کنڈیشن کی وجہ سے وہ پرسن ایک سگنیفیکنٹ ڈسٹریس میں ہے, یعنی کہ ہر وقت پریشانی کی ایک کیفیت میں ہے. یہ کچھ ایک ہمیں کرائٹیریاز ملتے ہیں جس میں ہم مینٹل ہیلتھ کو اور مینٹل ڈس آرڈر کو پرٹیکولرلی ڈیفائن کرتے ہیں. اب اگر اسی کو ہم دیکھیں لیگل کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ڈس آرڈر کو ہاؤ ان آر لا, کورٹس جو ہیں وہ مینٹل ڈس آرڈر کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, ہمارے لا میں کیا ہے. تو بیسیکلی سب سے پہلے تو اس میں ہمیں جو ریلیونٹ اسٹیچیوٹ جو کہ ملتا ہے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001, جو کہ جس میں مینٹل ڈس آرڈر کی ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے. لیکن آفٹر 18th امینڈمنٹ جب ہیلتھ جو ہے ایک پروونشل میٹر ہو گیا, تو اس کے یہ جو آرڈیننس تھا اس کو پھر پنجاب نے اڈاپٹ کر لیا, اور اب اس کے بعد کے پی کے اور دوسرے آل اوور دی پاکستان ڈفرنٹ اسمبلیز نے اپنی لیجسلیشن کر لی. اب اگر ہم اس میں بات کریں کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہاؤ لا از ٹریٹنگ ود دی مینٹل ڈس آرڈر, تو مینٹل ہیلتھ امینڈمنٹ ایکٹ 2014 میں مینٹل ڈس آرڈر کی ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے. اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ, mental disorder means mental illness, and it includes mental impairment, severe personality disorder, severe mental impairment, and other disorder or disability of mind. اس طرح سے mental disorder کو لا جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. اسی طرح سے ملتی جلتی ہمیں ڈیفینیشن جو ہیں وہ سندھ مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2013, خیبر پختونخوا مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2017 اور بلوچستان مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2019 میں ملتی ہیں اسی طرح سے ملتی جلتی ڈیفینیشن. اب اگر تھوڑا سا دوسرے جورسڈکشن کو دیکھ لیا جائے آل اوور دی ورلڈ, تو یو کے کی اگر بات کریں تو یو کے میں مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2007 جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر کو جو ڈیفائن کرتا ہے ایز اینی ڈس آرڈر اور ڈسیبلٹی آف مائنڈ, یعنی کہ مائنڈ کی کوئی بھی ڈسیبلٹی یا ڈس آرڈر اکارڈنگ ٹو مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2017 آف یونائٹیڈ کنگڈم ایک بیماری ہے. اسی طرح سے اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا کا جو مینٹل ہیلتھ کیئر ایکٹ ہے 2017, وہ مینٹل ڈس آرڈر کو ایک سویئر اور سگنیفیکنٹ ڈسٹریس جو کہ ہمیں ہمارے ہیومن فنکشن کو سگنیفیکنٹلی اور ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے کوئی بھی کنڈیشن, اس طرح کی ہمیں ڈیفینیشنز مختلف اسٹیچیوٹس میں ملتی ہیں. اگر اس کو کمنگ کوئکلی ٹو دی انسینٹی کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پینل کوڈ میں ہمیں کہیں پہ بھی ان ٹرمز کی کو کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا. پاکستان پینل کوڈ میں ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے, دی ورڈ یوز کیا گیا ہے. اس کے اگر بات کر لیں جی ہم سیکشن 84 پہ آف پاکستان پینل کوڈ, تو اس میں ان ساؤنڈ آف مائنڈ کا ہمیں ورڈ ملتا ہے, بٹ اٹ از ناٹ ڈیفائنڈ دیئر. اس میں جی ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ, اور جس کو ہم ابھی لیگل انسینٹی میں ٹرانسلیٹ کریں گے کہ کیا لیگل انسینٹی ہے. جرنلی ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ کوئی شخص تب ان ساؤنڈ آف مائنڈ کہلائے گا, آلتھو یہ بھی ٹرم اتنی یوز نہیں کی جا رہی, سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس پہ آ چکی ہے اور انہوں نے اتھارٹیز کو ڈائریکٹ کر دیا ہے کہ یہ لونیٹک جیسی ٹرم, انسین ٹرمز اور یہ جو ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ جیسی ٹرمز ہیں یہ ایک اسٹگماٹائز ٹرم ہے. اس کو اتھارٹیز کو ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو آپ سبسٹیٹیوٹ کریں ود سم more appropriate term in the light of modern jurisdiction and in the light of advancement in medical science. بہرحال سیکشن 84 کی اگر بات کریں تو unsoundness of mind اس میں دو کرائٹیریا ہمیں ملتے ہیں کہ کس شخص کو ہم لیگلی لا میں unsound mind کا کہہ سکتے ہیں. اگر تو کوئی شخص کوئی ایکٹ کر رہا ہے, اس نے کوئی
کوئی ایکٹ کمٹ کیا اینڈ ہی از انیبل ٹو نو دی نیچر آف دی ایکٹ، یعنی کہ ان کا کوئی ذہنی مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی شخص کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں، اور اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو ان کی ذہنی کنڈیشن اتنی ہی ڈیٹیریٹ کر گئی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، نمبر ون کہ اس اتنی زیادہ ڈسیبلٹی کہ پتا نہیں ہے کیا کر رہا ہوں، اور سیکنڈلی جو کر رہا ہوں کیا وہ قانون کے خلاف ہے یا نہیں۔ اب اس میں ہمیں اٹ از ویری مچ آبویس کہ ہمیں اس کو دیکھتے ہی ایک اندازہ کسی بھی ذی شعور انسان کو ہو جاتا ہے کہ لیگل انسینٹی کا کورٹ کیسز میں جو کرائیٹیریا ہے وہ کتنا ہائی ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ لائک کہ کوئی بھی شخص آیا اور اس نے انسینٹی پلی لے لی اور ہی کین گیٹ اوے ود دی ود دی آفینسز۔ اب اگر اس کو دیکھیں کہ کورٹ کیسز میں ہمیں انسینٹی ڈیفینس کی یا مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کی عام طور پہ ضرورت کہاں پہ پڑتی ہے، یا آل اوور دی ورلڈ کہاں پہ یہ جو سارے معاملات جو ہیں کہاں کن کن لاز کے فیلڈ میں یہ چیزیں ریلیونٹ ہیں۔ اب سب سے پہلے تو آبویسلی جی جو کرمنل ایکٹس ہیں اس میں جیسے کہ ایک بڑا ایک سینٹرل رول ہے انٹینشن کا، مینز ریا کا، تو یقینی طور پہ جو شخص مینٹلی انساؤنڈ ہے، ایک حد تک اتنی سیویئر ڈسیبلٹی میں مبتلا ہے، تو اگر تو وہ اس کرائیٹیریا پہ لیگل انسینٹی پہ کو فلفل کر رہا ہے جو کہ لیگل کرائیٹیریا ہے، تو آبویسلی ایسا شخص بالکل بھی کسی قسم کا مینزریا جو کہ ریکوزٹ مینزریا ہے کسی بھی آفینس کا، اس کے لیے وہ اس کو ہم کیپیبل نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر اسی کے ساتھ اگر ہم سول سائڈ کی بات کریں تو ہمیں یہ جو انسینٹی اور مینٹل ڈس آرڈر کی ریلیونس ہمیں نظر آتی ہے، یہ ہمیں کمپنی لاء میں کچھ اس کی ریلیونس نظر آتی ہے، عام طور پہ جو ڈائریکٹر وغیرہ کے معاملات میں کیا اف ہی از کمپیٹنٹ ٹو پرفارم ہز ڈیوٹیز اور ناٹ۔ اس کے علاوہ جب کانٹریکٹ کے حوالے سے، ول میں، کوئی فیملی کے کیسز میں، کسٹڈی میں یہ بڑے، اور گارڈین شپ کے میٹر میں یہ بڑے مسئلہ جو ہے یہ ریلیونٹ ہے۔ اور آل اوور دی ورلڈ یہ چیزیں اگر ہم ان کی پریکٹسز دیکھیں ماڈرن جورسڈکشن کی ویسٹ میں، تو یہ ہمیں یہ جو کمپیٹنسی ہے either someone is mentally competent or not، یہ ہمیں ان سول معاملات میں کافی ریلیونٹ نظر آتی ہیں، اور ان کی پریکٹس میں یہ کافی چیزیں اٹ از کوائٹ آبویس کہ وہ ان چیزوں کی پلیز وغیرہ کافی کوائٹ کامن۔ اب پاکستان میں بھی فارچونیٹلی کچھ اویئرنیس آنا شروع ہوئی ہے۔ سو جی کمنگ بیک ٹو دی ڈیفینس آف انسینٹی، ڈیفینس آف انسینٹی جو ہے اٹس جسٹ اے سمپل تھنگ کہ ایک شخص if he committed a crime we cannot hold him accountable for his or her offenses by the reason that that particular person was suffering from some mental issue۔ اس کا اگر تھوڑا سا ہسٹری کی طرف دیکھیں تو یہ سب سے پہلے ہمیں یہ جو مینٹل النس کا کرائیٹیریا ہے یہ ہمیں میگناٹن رولز میں ملتا ہے۔ اٹس بیک ان 1898 یو کے کا یہ ایک کیس تھا، اور اسی میں یہ جو انساؤنڈنس آف مائنڈ اور انسینٹی کا سارا کرائیٹیریا ڈیفائن کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ڈفرنٹ جورسڈکشنز نے اکراس دی گلوب کچھ ویریشنز کے ساتھ مختلف کرائیٹیریا سیٹ کیے، لیکن مینلی آج بھی ہم میگناٹن رول میں جو کرائیٹیریا سیٹل ہوا اسی پہ آل اوور دی ورلڈ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ود لٹل ویریشن۔ اب پاکستان میں سیکشن 84 آف پاکستان پینل کوڈ ایگزیکٹلی ہمیں میگناٹن رولز میں جو کرائیٹیریا سیٹل کیا گیا تھا انساؤنڈنس آف مائنڈ کا اور انسینٹی سے ریلیٹڈ ان کریمنل آفینسز، ایگزیکٹلی ہمیں وہی کرائیٹیریا یہاں پہ ملتا ہے۔ اور سبسٹینٹیو لا ان پاکستان تو سیکشن 84 جو ہے اٹ از دی اونلی ایگزاسٹیو سیکشن آف سبسٹینٹیو لا ریگارڈنگ انساؤنڈنس آف مائنڈ ان پاکستان۔ انسینٹی ڈیفینس کو
होलिस्टिक अप्रोच में समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इंसैनिटी. आई जस्ट try to elaborate that what was mental disorder. Now we would come to what is insanity. Well, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन जो कि बड़ी ही वाइड स्प्रेड है, वो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें वो दूर करनी चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि अगर कोई शख्स किसी तरह के कोई मेंटल डिसऑर्डर में मुब्तला है तो वो ऑटोमेटिकली इनसेन भी है. ये ऐसा नहीं है. पर्पसेस डिफरेंट हैं. मेडिकल डायग्नोसिस के कुछ और पर्पसेस हैं, लीगल इंसैनिटी में हमारे पास कुछ और क्राइटेरिया है. बट इट्स अ क्वाइट ट्रिकी ट्रैक. व्हाई? बिकॉज लीगल इंसैनिटी जो है वो डिटरमन हमने मेडिकल इंसैनिटी की ही बेसिस पे करनी है, और उसमें मेडिकल बोर्ड की ही रिपोर्ट जो मेडिकल इंसैनिटी डिटरमन करेगी, उसी पे फिर हम लीगल इंसैनिटी भी डिटरमन करेंगे. बट एज आई सेड, इट्स अ ट्रिकी ट्रैक बिकॉज कि इसमें कुछ हम अपनी थिंकिंग में बाज़ औक़ात जंप कर जाते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद मेंटल डिसऑर्डर का ऑटोमेटिकली मतलब लीगल इंसैनिटी ही है, विच इज अ मिसकंसेप्शन. हम आगे इसको भी क्लियर करेंगे. सो व्हाट इज इंसैनिटी? इंसैनिटी इज जस्ट सिंपल, इफ आई डोंट गो इनटू द टेक्निकल टर्म्स, जस्ट अगर हम सिंपली इसकी बात करें तो इंसैनिटी एक मेंटल डिसऑर्डर है विच इज and which must be severe enough, that's the tag word, that a mental disorder must be severe enough to prevent a person from having legal capacity. कि इतना severe होना चाहिए कोई mental disorder कि हम कह सकें कि जी इसका तो requisite मेंजरिया ही नहीं है, ये तो शख्स incompetent है किसी भी मेंजरिया के क्राइटेरियन को फुलफिल करने के लिए. Then we say that such kind of severity in mental disorder is an insanity in legal terms, and that should be enough to excuse a person from any criminal or civil liability. Now ji, this was the insanity. We just would connect the dots so we can make it very much clear कि ये असल में ये चीजें हैं क्या. क्योंकि unless and until हम इन चीजों पे कमांड नहीं होगी, तो I as an expert don't think कि हम कभी भी ये इंसैनिटी डिफेंस को ठीक तरह से ले सकेंगे, या कभी हम ठीक तरह से सही मानों में अपनी एज अ लॉयर ड्यूटी को फुलफिल कर सकेंगे, विच इज टू असिस्ट द कोर्ट. So these are just a few technical terms. Okay, what is insanity defense? Just it's just a simple, if a person, इसको कोई मसला है, कोई insane हद तक वो severity mental illness में मुब्तला है, तो he can take up a defense कि जी क्योंकि फलां शख्स को ये मसला है, उससे ये क्राइम कमिट हो गया, ये मेंजरिया और दूसरे जो भी क्राइटेरियन हमने सेट किए हैं, ये अपनी बाय द वर्च्यू ऑफ हिज और हर मेंटल डिसऑर्डर ये उनका ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते. सो दैट इज व्हाई वी सजेस्ट के जी ही मस्ट नॉट बी हेल्ड क्रिमिनली लाइबल फॉर हिज एक्ट. सो दिस इज सिंपल इंसैनिटी ऑफ डिफेंस. अगर हम इस, एंड बाय द वे इट्स एन अफर्मेटिव डिफेंस. इट्स नॉट लाइक दैट के जी फलां बंदा जी नहीं किया या फलां बंदा फलां जगह पे मौजूद नहीं था. इट्स एन अफर्मेटिव डिफेंस कि यस दिस पर्सन, इस बंदे ने ये क्राइम इससे कमिट हुआ है, लेकिन इसको हम सजा इसलिए नहीं देनी चाहिए, जिसके पीछे फिलॉसफी ये है कि ये कोई भी शख्स मेंटली इनसेन है. और सारी दुनिया में बहुत पहले से, अगर हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में तो नहीं मैं जाना चाहूंगा, लेकिन सिंस द टाइम कि अगर हम हिब्रू लॉ की बात करें या उससे पहले भी बात करें, तो ये मसला तब से ही चला आ रहा है कि इनसेन शख्स को वी कैन नॉट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी ऑफ हिज और हर क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटीज. ओके जी, अब that is very much relevant and I think that everyone must be clear on that कि अगर आप इस टॉपिक पे कुछ काम करना चाहते हैं. well, there are two kinds of insanity. One is medical insanity and the second is legal insanity. अब medical insanity में this is obvious, this is very much obvious
ایک شخص سپوزڈلی, اگر میں آسان زبان میں بات کروں, ایک شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ مجھے جی فلاں فلاں مسائل ہیں, ان کی سمٹمز دیکھی جاتی ہیں اور ان کو اس بیس پہ کچھ ڈائگنوز کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایسے شخص کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا. دس از میڈیکل انسینٹی کہ فار میڈیکل پرپزز, اور ان کے جو کلینکل ایویلویشن کی گئی اور اس کے بعد پھر ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا. یہاں تک تو بات ہے میڈیکل انسینٹی کی, بٹ دس از ناٹ دی لیگل انسینٹی. لیگل انسینٹی از سم تھنگ انٹائرلی ڈفرنٹ دین میڈیکل انسینٹی. بٹ لیگل انسینٹی جو ڈٹرمن کریں گے وہ ہم میڈیکل انسینٹی کی بیس پہ کریں گے. سو دس از دی کیچ, that medical insanity is different than legal insanity, but we determine legal insanity on the basis of medical insanity. Medical insanity سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی کسی کو کوئی ڈس آرڈر وغیرہ ہے تو we can declare him or her medically insane. although کہ انسین کا ورڈ جو ہے وہ یوز نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ ابھی تک یہ ہمارے لا میں یہی ورڈ ہے, so I cannot avoid using it. لیکن in the end I would like to share with you a few directions of the Honorable Supreme Court کہ انہوں نے یہ ڈائریکشن دی کہ فوری طور پہ ان ورڈز کو جو ہے وہ ریپلیس کیا جائے with some suitable words. So the court in criminal cases is not interested, یا overall law is not interested in medical insanity as far as the criminal matters are concerned. Court یا جو لیگل پروفیشن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں ڈیفینس آف انسینٹی کی, یہ محدود ہے لیگل انسینٹی تک. اوکے جی, ناؤ کم ٹو دی سیکشن 84. اگر میں اس کی تھوڑا سا آپ کے لیے اس کے ورڈز پڑھ سکوں, اس کے جو سیکشن ہے. سو سیکشن 84 آف پی پی سی اٹ اسٹیٹس دی ایکٹ آف a person of unsound mind. Okay, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by the reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. So this is quite obvious کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف آفینس, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ہے جب وہ اس نے کرائم کیا تو وہ ٹھیک تھا اور اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں رہا تو پھر ہم اس کو سیکشن 84 میں انسینٹی ڈیفینس میں اس کو کچھ پلی لیں. نہیں, یس وی کین ٹیک اپ دی میٹر ان ٹو دی انکمپیٹنس ٹو اسٹینڈ اے ٹرائل. دس از اے ڈفرنٹ تھنگ, ابھی ہم اس پہ بھی آتے ہیں. سو لا ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے ان ساؤنڈنس آف مائنڈ کی وجہ سے جب اس نے کوئی جرم کیا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو پتا چل سکے کہ اس ایکٹ کی نیچر کیا تھی یا جو اس نے کیا وہ قانون کے مطابق تھا یا نہیں, تو یہ ہمیں کرائٹیریا ہمیں سیکشن 84 آف پاکستان پینل کوڈ میں ملتا ہے. اب یہ کرائٹیریا یہاں پہ بھی ایک میں بات آگے جانے سے پہلے کرتا چلوں, یہ جو کرائٹیریا ہے اس میں اب کیونکہ لا کی ایک ڈائنامک نیچر ہے, لا اسٹیٹک سبجیکٹ نہیں ہے, اس میں پروپوزیشنز آتی جاتی ہیں اور نئی نئی چیزیں سیٹل ہوتی ہیں, مختلف طریقے سے انٹرپریٹیشن جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. اگر ہم اسی کو 84 کو کسی فار انسٹنس کوئی مرڈر کیس میں دیکھیں تو یقینی طور پہ یہ کرائٹیریا جو لیگل انسینٹی کا ہے یہ کچھ حد تک ڈفرنٹ ہو سکتا ہے ان کیسز سے جس میں فار انسٹنس کہ کسی سے کچھ اٹرنسز ہو گئی, کسی نے کچھ سوچ لیا, کسی نے کچھ ایسا بول دیا جس کی وجہ سے اس پہ چارجز فریم ہو گئے. تو کچھ مینٹل ڈس آرڈرز کی نیچر ایسی ہے کہ ہم اگر فار انسٹنس مرڈر کی بات کریں تو اس کے لیے انسینٹی پلی لینے کے لیے آپ کو ایک خاص حد تک کسی شخص کو مینٹل ڈس آرڈر میں مبتلا ہونا پڑے گا اس کرائٹیریا پہ لیگلی انسین ڈکلیئر ہونے کے لیے. لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہیں, یو آر
well aware of it, I assume, کہ جس میں کچھ کہنے سے، کچھ ایسی بات منہ سے نکلنے میں کچھ چارجز فریم ہو جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو آر لا. اب اس میں جیسے اگر اسکیزوفرینیا کی بات کریں تو اگر تو اسکیزوفرینیا فار انسٹنس کسی شخص کو ابھی بالکل انیشیل سٹیجز پہ ہے، یعنی کہ اتنا سیویئر نہیں ہوا کہ ہی کین گیٹ اوے ود دی مرڈر، بٹ یہ جو کچھ اٹرنسز والے کرائم ہیں یہ اسکیزوفرینیا کی انیشیل سٹیج کی انیشیل سمٹمز کے طور پہ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ایک شخص کو اسکیزوفرینیا ہے لیکن ابھی اس کا مینج ہے، اتنا سیویئر نہیں ہوا کہ وہ ہی کین گیٹ اوے لیٹس فار انسٹنس ود دی مرڈر. بٹ اف وی ٹاک اباؤٹ سم ادر کرائم تو اس میں کچھ خیالات ایسے آ جاتے ہیں اسکیزوفرینک پیشنٹ کو، اس کے علاوہ کوئی او سی ڈی ہے یا کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں، کچھ ایسے خیالات آ گئے اور اگر اس سے وہ